نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحیم۔ ہم نے تجھے حق کے ساتھ خوشخبری دینے اور ڈراوا دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ جہنمیوں کے بارے میں تجھ سے سوال نہیں کیا جائے گا، تجھ سے پوچھا نہیں جائے گا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 119 تلاوت کی ہے، جس کا اردو با محاورہ ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت کی حد تک آپ کو فرما رہے ہیں کہ آپ مسئول ہیں۔ جیسا کہ ایک اور آیت سورہ الرعد آیت نمبر 40 میں فرمایا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ اے نبی معظم، آپ پر صرف پہنچا دینا ہے، آپ کا صرف تبلیغ پہنچا دینا ہے، حساب تو ہمارے ذمہ ہے۔ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ اور اسی طرح سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 21 اور 22 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ۔ اے نبی معظم، آپ نصیحت کیجئے، آپ نصیحت کرتے رہیں، آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر دروغے نہیں ہیں۔ اسی آیت کے عنوان پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، نحن اعلم بما یقولون۔ ہم ان کی باتیں بخوبی جانتے ہیں۔ تم ان پر جبر کرنے والے نہیں ہو، تم قرآن مجید کی نصیحتیں انہیں سنا دو جو قیامت سے ڈرتے ہوں۔ محترم ناظرین، اسی طرح ایک اور آیت میں سورہ یاسین آیت نمبر 17 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اور ہمارے ذمے تو تبلیغ کرنا ہے، واضح انداز میں اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے
حضرت عطار بن یسار رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت و ثنا تورات میں کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں، اللہ کی قسم جو صفتیں آپ کی قرآن میں موجود ہیں وہی تورات میں بھی موجود ہے۔ تورات میں بھی ہے کہ اے نبی، ہم نے تجھے گواہ اور خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا اور ان پڑھوں کا بچاؤ بنا کر بھیجا ہے۔ تو میرا بندہ اور میرا رسول ہے، میں نے تیرا نام متوکل رکھا ہے۔ تو نہ بد زبان ہے، نہ سخت گو ہے، نہ بد خلق، نہ بازاروں میں شور و گل کرنے والا ہے، نہ تو برائی کے بدلے برائی کرنے والا ہے، بلکہ معاف اور درگزر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا سے نہ اٹھائے گا جب تک کہ تیرے دین کو تیری وجہ سے بالکل ٹھیک اور درست نہ کر دے، اور لوگ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لے، اور ان کی اندھی آنکھیں کھل نہ جائیں، اور ان کے بہرے کان سننے نہ لگ جائیں، اور ان کے زنگ آلود دل صاف نہ ہو جائیں۔ محترم ناظرین، سورہ مائدہ آیت نمبر 99 میں اللہ رب العزت مزید فرماتے ہیں، اس آیت کی جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں تلاوت کی تھی، اس کی تفسیر بیان کرنے کے لیے، اس کی وضاحت کرنے کے لیے اللہ کی آیات ایک آیت کی دوسری آیات تفسیر بیان کر دیتی ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ ایک رسول کے ذمہ صرف ہدایت کا پہنچانا ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو۔ تمہارے دلوں کے حالات کو ظاہری ہوں، تمہارے باطنی ہوں، تمہارے ظاہری ہوں، اللہ خوب جانتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے حجتیں پوری کرنی تھی، حجت تمام کرنی تھی۔ کبھی کہیں میرا بندہ یہ نہ کہہ سکے کہ میرے پاس اسلام نہیں آیا، میرے پاس رسول نہیں آیا، مجھے اسلام کی تبلیغ نہیں پہنچی، مجھے وحدانیت کا کنسپٹ دینے والا کوئی نہیں آیا، میرے پاس کوئی نبی یا رسول نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلی کیفیتوں کو جانتا ہے، ان کی ظاہری شکلوں کو، صورتوں کو، کرداروں کو بخوبی و بآسن جانتا ہے، جو وہ چھپا رہے ہیں یا وہ ظاہر کر رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت سورہ نحل آیت نمبر 82 میں فرماتے ہیں، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اے نبی معظم، اگر یہ پھر جائے، منہ موڑ لے، بے شک آپ کی ذمہ داری واضح تبلیغ کا یا آیات کا پہنچا دینا ہے، کھول کھول کر اپنا بیان سنانا ہے۔ اب اسی طرح جب میں نے شروع کیا اس آیت کا، اب ہم اس کا کنیکٹ ملاتے ہیں، جتنی میں نے آیات اس پہلی آیت کے ضمن میں یا اس کے متعلق پڑھی ہیں، جو اس سے ریلیٹیو ہے۔
انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، اے نبی معظم بے شک ہم نے تجھے حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، پوچھا نہیں جائے گا کتنے جہنم میں گئے، کتنے ہدایت پر نہیں آئے۔ آپ کا کام ہدایت کا پہنچا دینا ہے، اور نبی معظم نے کما حق ہو پیغام اسلام کو تمام لوگوں تک پہنچا دیا، اور آپ نے فرمایا جو سامنے ہے وہ سن لے، جو سامنے نہیں ہے، آج میرے سامنے نہیں ہے، بعد میں آئیں گے انہیں سنا دینا۔ بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، جنت کی خوشخبری دینے والا، نیکوکاروں کو اور گناہ گاروں کو ڈرانے والا، عاقبت نا اندیشوں کے لیے جہنم کا خوف پیدا کرنے والا، اللہ کی ناراضگی کو بتانے والا، ڈرانے والا، دھمکانے والا، اخروی زندگی کی ناکامی کا اظہار کرنے والا۔ اگر تم اپنی دنیا کو دین کے تابع نہیں کرو گے تو جہنم کی طرف جاؤ گے۔ اور پھر اللہ خود فرماتے وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، تُسْأَلُ فعل مجہول ہے مضارع کا، اور آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، آپ سے پوچھا نہیں جائے گا عن اصحاب الجحیم کہ کتنے لوگ جہنم میں گئے۔ آپ کا کام تھا پہنچا دینا، آپ نے اسلام، آپ نے ہر جگہ اور بطریق احسن آپ نے اپنی تبلیغ کا کام سر انجام دیا ہے۔ کہیں پر آپ کو تکلیفیں اٹھانی پڑی، کہیں پر تانے سننے پڑے، کہیں پر یتیمی کا تانا سننا پڑا، کہیں پر لوگوں نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آپ کو جادوگر کہا، مجنون کہا۔ اللہ تعالی جو انسان اپنی آخرت کو سمجھتا نہیں ہے، وہ اچھے انسان کی، وہ اچھے عالم کی، وہ اچھے مبلغ کی، وہ اللہ کے ولیوں کی وہ قدر نہیں کرتا، جو اللہ کے نیک لوگ ہوتے، جو دین اسلام کی طرف بلاتے، جو زندگیوں میں اسلام کا رنگ بھرنا چاہتے ہیں، جو ان کی آخرت دنیا میں سنوارنا چاہتے ہیں، جو ان کو سیدھے راستے پر رکھنا چاہتے ہیں، جو انہیں شیطانی راستوں سے واقفیت دینا چاہتے ہیں کہ یہ برے راستے ہیں، شیطانی راستے ہیں، گمراہ کرنے والی راہیں ہیں، وہ صراط مستقیم کی طرف بلاتے رہتے۔ اور اسی طرح علماء کو بھی یہی پیغام ہے کہ آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ اگر کوئی لوگ، کوئی گروہ، کوئی جماعت، کوئی قوم آپ کے پیغام کو سن کر اسلام کی طرف پلٹتی نہیں ہے تو آپ پریشان نہ ہوں۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اے نبی محمد، اے نبی معظم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے جہنمیوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ فَذَكِّرْ اِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، بس آپ نصیحت کیے جائیے، اور آپ تو صرف نصیحت کرنے والے ہیں۔ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، آپ ان پر نگہبان نہیں ہیں، آپ نے ان کو پر زبردستی نہیں کرنے کہ آپ ان کو آپ موڑیں گے، نہیں، آپ صرف سمجھائیں گے۔ وہ اپنے ول پاور کے ذریعے اگر دین اسلام کی طرف آتے ہیں، اپنی قوت ارادی کے ذریعے آتے ہیں، آزاد رائے کے ساتھ اسلام کی طرف پلٹتے ہیں تو آ جائیں، ورنہ کسی کے لیے کوئی جائز نہیں ہے کسی کو زبردستی اسلام کی طرف لایا جائے۔ اسلام ایک ایسا فطرت پسند مذہب ہے جس نے انسانیت کو مجبور نہیں کیا، انسانیت کے سامنے دونوں راستے رکھ دیے،
اور انسانیت کو حق نا حق کی سوجھ بوجھ دے دی ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق اور تفریق پیدا کر کے بتا دیا ہے، یہی سیدھا راستہ ہے اور یہ الٹا راستہ ہے، یہ رحمانی راستہ ہے اور یہ شیطانی راستہ ہے۔ اس پر چلو گے تو آخرت میں سنور جاؤ گے، آخرت تمہاری بن جائے گی۔ اگر تم نیگیٹیوٹیز کی طرف جاؤ گے، منفیات کی طرف جاؤ گے، شیطانیت کی طرف جاؤ گے، تمہاری آخرت بگڑ جائے گی۔ دنیا تو ایک دن سب کی ختم ہو جانی ہے، دنیا تو فانی ہے۔ انسان کو چاہیے، فانی چیز نے تو چلا جانا ہے، جس نے باقی رہنا ہے، ہمیشہ رہنا ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے۔ ہمیں ہمیشہ کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے فانی زندگی کو اس ہمیشہ کی زندگی پر فنا کر دیں، للہیت کی طرف چلیے، اسلام کی طرف آئیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف آئیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیجئے، آپ کی پیروی کیجئے۔ آپ آخری رسول اور نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی بھی سلسلہ نبوت نہیں آئے گا۔ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ سید الرسول ہیں، ختم الرسول ہیں، سید البشر ہیں، افضل البشر ہیں، شافع محشر ہے، ساقی کوثر ہے، شفیع المذنبین ہے، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔